پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا خود نوٹس 4/3 سے مسترد ہوا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنا تفصیلی نوٹ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات کی تاریخ پر از خود نوٹس کیس۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو 25 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے میں لکھا ہے عدالتی فیصلہ 4/3 کا ہے، جس کے تحت الیکشن از خود نوٹس اور درخواستوں کو مسترد کیا۔ درخواستیں اور از خود نوٹس خارج کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے بنیادی اصولوں کی پابندی بینچ پر لازم تھی۔ نمبر 2، عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ نمبر 3، عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ 27 فروری کو چائے کے کمرہ میں اتفاق رائے ہوا کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں نے خود کو بینچ سے الگ کیا، نہ لا تعلقی کی۔ عدالت کو سیاسی تنازع سے بچنے کے لیے اپنے نوٹ میں فل کورٹ کی تشکیل کی تجویز دی۔ از خود نوٹس کی کارروائی نے عدالت کو غیر ضروری سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ سیاستدان مناسب فورمز کی بجائے عدالت میں تنازعات لانے سے ہارتے یا جیتتے ہیں، لیکن عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام ذمہ دار ایک قدم پیچھے ہٹیں اور خود شناسی کا سہارا لیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اسٹیک ہولڈرز یعنی پی ٹی آئی کے کردار پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا۔ ایک سیاسی جماعت نے اپوزیشن کا آئینی کردار ادا کرنے کے بجائے سیاسی حکمت عملی کے طور پر استعفے دیے۔ پہلے استعفے منظور کرانے عدالت آئے، پھر جب استعفے منظور ہوئے تو منظوری کے خلاف عدالتوں میں آ گئے۔ کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا آئینی جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا ایسے اسمبلیاں توڑنا بذات خود آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا ایک ہی وقت میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا فورم ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیے جانے کا نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے اسمبلی سے استعفوں کی وجہ سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا۔ درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184(3) کا اختیار سماعت استعمال کیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سپریم کورٹ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ کو یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کو کسی کی سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے خود کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یوں سپریم کورٹ غیر ارادی طور پر پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع کی گئی، اس سے سپریم کورٹ سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ از خود نوٹس لے کر سیاستدانوں کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بیگم نصرت بھٹو بنام آرمی چیف کیس میں آرٹیکل 184(3) استعمال کر کے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مارشل لاء کے نفاذ کی توثیق کی تھی۔ سپریم کورٹ کی توثیق سے ایک دہائی تک ملک میں مارشل لاء رہا۔ سپریم کورٹ کے 4/3 کے اکثریتی فیصلے سے معزول وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا گیا۔ از خود نوٹس سے عدالت کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھے اور تحریری اعتراضات داخل ہوئے۔ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ ہائی کورٹس کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے سیاسی ماحول پر اثرات ہوئے جو پولرائزڈ سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے لیے بہت دور رس تھے۔ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس لیے مناسب ہوتا ہائی کورٹ کو معاملہ سننے دیا جاتا۔ سیاستدان اپنے معاملات سیاسی بات چیت سے حل کریں۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔